السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ بریدنگ ایکسرسائزز کر لیتے ہیں. ڈیپ بریدنگ، ناک سے سانس لیں گے، منہ سے نکالیں گے. جب تک اپروو ہوتا ہے تو ہم اپنے تھوڑا سا ایکسرسائز کر لیتے ہیں. ناک سے سانس لیں گے، رائٹ لیفٹ پام اپنے ہم ہاتھوں کے جو ہیں وہ رائٹ لیفٹ جہاں ربس ختم ہو رہی ہیں وہاں رکھیں گے. ایکسکیوز می ایک منٹ. سانس لیں گے، ٹھیک ہے، اور منہ سے لیں گے. ربس جو ہے وہ جہاں ہم نے ہاتھ رکھے ہم فیل کریں گے انہیں کہ پیٹ نکل آیا ہے سانس لینے سے، کیونکہ ہم اسٹریٹ بیٹھے ہیں، لنگز ہمارے بالکل اسٹریٹ ہیں، تو اس میں سانس جو ہے ہوا بھر رہی ہے، آکسیجن. پھر منہ سے نکالیں گے تو واپس جائیں گے. 3 دفعہ کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ اسٹارٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ مجھے 4 آنکھیں نظر آ گئی. تو ناک سے سانس لیں گے. الحمدللہ ہو گیا 3 دفعہ. اچھا، تھوڑا کرونا وائرس کے حوالے سے تھوڑا سا بات کروں گی کہ کل میں نے ایک آڈیو سنی تو اس میں یہی بتایا گیا کہ کوئی بھی ٹریول کر کے اگر باہر سے آ رہا ہے تو یہ میسج اگر آپ لوگ دے سکے لوگوں کو تو پیاز کھا لے وہاں کا، ٹھیک ہے نا. جیسے باہر سے ہمارے ملک میں کوئی آ رہا ہے تو پیاز چبا لے پانی کے بغیر، ٹھیک ہے، ایک چھوٹا پیاز لے کے. تو اس سے پھر یہ ہوگا کہ کوئی بھی مطلب آپ کو کسی قسم کی کوئی بیماری ہے وہ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایکسرسائز کریں، زیادہ سے زیادہ پانی پئیں، ٹھیک ہے، اور کوشش کریں کہ ٹھنڈا پانی نہ پئیں، لیوک وارم سے ذرا زیادہ گرم پانی پئیں، ٹھیک ہے. امیونٹی بڑھانے کے لیے آپ وائٹامن سی وغیرہ لے سکتے ہیں، اس سے امیونٹی بڑھ جاتی ہے، کیونکہ یہ زیادہ یہ ڈیزیز جو ہے جن بڑی ایج کے لوگ اور جن کی امیونٹی کم ہوتی ہے ان کو جلدی وہ کرتی ہے، ٹھیک ہے، ان پہ زیادہ ان کا اثر ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم کرنے والے. چلیں جی، اب دوبارہ سے میں سب کو سلام کر دیتی ہوں کیونکہ ماشاءاللہ کافی سارے لوگ آ گئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جنہوں نے سلام کیا الحمدللہ بالکل خیریت سے ہوں. انشاءاللہ امید کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگ بھی خیریت سے ہیں اور خیریت سے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خیریت سے رکھیں، دعا بھی ہے، آمین یا رب العالمین. اچھا، حفظ کی کلاس ہوتی ہے ہر تھرسڈے نائٹ کو 9 بجے پاکستان کا ٹائم، اور کیلیفورنیا کے صبح 8 بجے ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اچھا، اور میں بتاتی ہوں، میں حفظ اس طرح کروا رہی ہوں جس طرح مجھے سکھایا گیا تھا، ٹھیک ہے. جہاں سے میں نے تجوید سیکھی تھی، ہمیں عمہ پارا انہوں نے حفظ کروایا تھا، ابھی اور بھی چل رہا تھا، لیکن میں کیونکہ یہاں آ گئی تھی 10 سال پہلے کی بات ہے یہ، تو میں طریقہ کار یہی ہوتا ہے کہ جو بھی سورہ ہم کر رہے ہیں اس کی پہلی آیت کو 3 دفعہ دیکھ کے، ٹھیک ہے، اور 3 دفعہ بغیر دیکھے اور پھر 3 دفعہ دیکھ کے. لیکن جو امپورٹنٹ بات ہے کہ عربی مصحف اپنے پاس آپ لوگوں کے ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ میں اسی میں سے آپ لوگ کروا رہی ہوں، رولز بھی اسی میں سے کروا رہی ہوں، ٹھیک ہے نا. تو وہ آپ لوگوں کے لیے بڑا آسان ہو جائے گا، اور آپ لوگوں نے انشاءاللہ آگے ٹیچنگ کرنی ہے تو پھر آپ بہت آرام سے ٹیچنگ کر سکیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے. اور آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگی اس میں سے پڑھانا اسٹوڈنٹس کو، ٹھیک ہے. کیونکہ وہ جو ہمارا جو انڈو پاک کا قرآن پاک ہے، یہ مجیدی قرآن ہے، تو اس میں جی ہاں کلاس سٹارٹ ہو گئی ہے، ٹھیک ہے. میسج پلیز اگر آپ کریں گے، میں جب ٹائم بتا دیا تو پھر پوچھا نہ کریں پلیز، ہے نا. دیکھیں بار بار کوئی میسج کر رہا ہے اور یہ بہت غلط ہے، ٹھیک ہے. اوکے، میرا خیال ہے ان کے پاس شاید نہیں جا رہا، نیٹ کا مسئلہ ہوگا. بہرحال اللہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کریں. تو پتہ نہیں میں کیا کہہ رہی تھی. ہاں جی، جو ہمارا انڈو پاک کا قرآن پاک ہے اس میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نوشین. تو اس میں جو ہم عثمانی مصحف میں پڑھتے ہیں، جس طرح ہم عربی میں نا جو ہم نے رولز وغیرہ سیکھے وہ پڑھتے ہیں، تو اس میں تھوڑا ڈفرینس اس طرح سے کہ حمزۃ الوصل پر خالی الف ممدودہ بنا کے وہ بتاتے ہیں، اس پہ اوپر مطلب کوئی جہاں خالی الف نظر آئے سمجھ لیں وہ حمزۃ الوصل ہے، اور عقص الحلق سے وہ ادا ہوگی، ٹھیک ہے. بہت سارے مطلب ڈفرینسز ہیں ان میں
عثمانی میں اور ہمارے اردو لوگوں کے آسانی کے لیے جو لکھا گیا، کیونکہ ہمیں پھر اس طرح پڑھایا نہیں گیا، اور ہمیں ویسے تو عربی ایکسنٹ سے ہی نہیں پڑھایا جاتا، تو کیونکہ ہم صحیح اوتھینٹک تجویز سیکھ رہے ہیں نا عربی اسٹائل سے، جیسے میں نے سیکھے اپنے عربی استاد سے، تو میں اس طرح آپ لوگوں کو سکھا رہی ہوں، اسی طرح حفظ کروا رہی ہوں، تاکہ رمضان تک آپ کے پاس ماشاءاللہ کافی سوراز ہو جائیں. تو جو لوگ تراویح پڑھنے نہیں جا سکتے تو وہ کم از کم اپنے گھر پہ آرام سے پڑھ سکیں. ٹھیک ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرو نوشین سب کو بہت بہت سلام. اچھا یہ ہو گیا، اور طریقہ کار یہ کہ جب میں ایک آیت پڑھ لوں گی، ترجمہ تفسیر ضروری ہے، میں صرف ترجمہ کراتی ہوں، آپ لوگ پہلے سے تفسیر کر لیا کریں. جب میں ایک آیت پڑھ لوں گی، ٹھیک ہے، تو پھر آپ لوگ میرے پیچھے وہ آیت پڑھیں گے، تھوڑا پاز میں دوں گی، اور پھر آپ لوگ ڈی لکھیں گے ڈن کے لیے، اوکے لکھیں گے، کے لکھیں گے اوکے کے لیے، اور جب میں بھول جاؤں پھر میں آپ سے پوچھوں گی کہ کتنی دفعہ ہو گیا، تو آپ لوگوں نے مجھے بتانا ہے، کیونکہ مجھے ساتھ ساتھ دیکھنا پڑتا ہے، کوئی سوال پوچھ رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ دوبارہ اس کو ریپیٹ کر دیں، تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ میرا دھیان بڑھ جاتا ہے، تو میں بھول جاتی ہوں، کیونکہ میں نے اس وقت اپنے پاس نہ پینسل رکھی ہے اور نہ پیپر رکھا ہے جس میں لکھوں کہ اتنی دفعہ. ٹھیک ہے. تو اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رضوانہ. اور جس نے سلام کیا، سوری اوپر چلے گئے میسیجز تو میں نے نہیں دیکھے، ان سب کو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو چلے شروع کرتے ہیں. پہلے ترجمہ پڑھتی ہوں، ٹھیک ہے، اور پھر اس کو انالائز کریں گے، اس کے بعد پھر میں آپ کو ٹیکنیک سکھاؤں گی کہ کس طرح آپ لوگوں نے اسے پڑھنا ہے. اور جن کو تجوید آتی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ مجھے میسنجر پہ اپنے جس طرح میں نے انسٹرکشنز دی ہیں کہ پہلے تو اپنا نام بتائیں گے، شہر کا نام بتائیں گے، جینڈر بتائیں گے، اس کے بعد پھر جو اپنی پسند کی کوئی سورہ اپنی آواز میں بھیجیں گے مجھے، اکارڈنگلی ان کو پھر میں ایڈ کروں گی اپنے پاس. ٹھیک ہے نا. چلے. اور یہ ہر جمعرات کی رات 9 بجے MPFHS بلاگرز پر ہوتی ہے کلاس. الحمدللہ اگر کوئی دیکھ رہا ہے جسے نہیں پتا، ریکویسٹ بھیجیں، یہاں وہ آپ کو پھر ریکویسٹ آپ کی ایکسیپٹ کریں گے اور آپ کو ایڈ کریں گے، تبھی آپ میری ریکارڈنگ بھی دیکھ سکیں گے اور مجھے ہر دفعہ دیکھ سکیں گے، آپ لوگوں کے پاس میسج آئے گا. ٹھیک ہے. سٹارٹ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی رب زدنی علما. آمین یا رب العالمین. آج انشاءاللہ سورۃ الفیل ہے. ٹھیک ہے. پہلے ہم اس کا ترجمہ پڑھیں گے انشاءاللہ، پھر آگے بڑھیں گے. یہ کیا ہو گیا؟ اس کو میں تھوڑا زوم کرنا چاہ رہی ہوں آپ لوگوں کے لیے، اور سیٹنگ بھی تھوڑی چینج کر تاکہ آپ لوگوں کو نظر آئے. یہ کیا ہو گیا؟ تو چھت نظر آنا شروع ہو گئی. چلے جی. حالانکہ میں نے پہلے سے سیٹنگ کی ہوئی ہے، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہو جاتی ہے. اسے زوم کر دوں تاکہ سب فوکس یہاں پر ہے. ٹھیک ہے. اور باقی میں اس کو کور کر دیتی ہوں تاکہ آپ کا دھیان اور کہیں نہ جائے، صرف یہیں پر ہے. ٹھیک ہے. نظر آ رہا ہے. چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ. ترجمہ ہے اس کا، کیا تم نے دیکھا کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ. کیا اس نے ان کی تدبیر کو اکارت نہیں کر دیا؟ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ. اور ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے. ٹھیک ہے. یہ ترجمہ ہے. تفسیر ضرور پڑھیے گا، بہت زیادہ ضروری ہے تفسیر پڑھنا. یہی موقع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے کہ آپ اس میں آرام سے پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو چلے شروع کرتے ہیں. علم یہ کیا ہے؟ حمزہ استفہامیہ ہے. قرآن پاک میں ایک حمزہ آپ نے دیکھا ہوگا، حمزہ کی شکل میں ہوتا ہے، اس پہ زبر ہوتی ہے، شروع میں آئے تو وہ بھی حمزہ استفہامیہ ہے. موسٹلی 90% حمزہ اسی طرح آتی ہے، لیکن بعض اوقات اسی طرح الف کے اوپر چھوٹی سی حمزہ ہوتی ہے، اسے حمزہ استفہامیہ کہتے ہیں. یہ بھی اقص الحلق سے ادا ہوتی ہے، اور حمزۃ الوصل جو ہے وہ بھی اقص الحلق سے ادا ہوتی ہے. باریک ہوتی ہے، ہمیشہ زبر لیتی ہے، اس کے بعد کوئی بھی حرکت آ سکتی ہے، کوئی بھی حرف آ سکتا ہے، کوئی بھی حرکت آ سکتی ہے، اور اپنے مکمل معنی دیتی ہے، اپنی حیثیت کبھی نہیں بدلتی، کبھی یہ درمیان میں نہیں آتی. ٹھیک ہے. اور یہ کوسچننگ حمزہ ہے، اس کا مطلب ہے کیا. ٹھیک ہے. اے سے ادا کریں گے. اے علم. اچھا. لا باریک، حمزہ بھی باریک، اور میم لم
میم ساکن کا مطلب ہے آواز آ کے یہاں پہ کاؤنٹ کے لیے رک جاتی ہے، اور زبر میں آواز جو ہوتی ہے جب دو آرگنز قریب آتے ہیں تو آ کے جدا ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ متحرک کہلاتے ہیں، زیر زبر پیش جو ہے حرکات جو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، علم تر، ت باریک، را موٹی، اور اس کو موٹا ظاہر کریں گے، ہماری زبان جو ہے پیالہ نما ہو جائے گی جب اسے ہم مخرج پہ جا کے ادا کریں گے، تر تر تر۔ کیف، کئی کیا باریک، اور آگے کیا ہے کہ ہمارے پاس ساکن کا نشان ہے، اس سے پہلے کیا ہے زبر ہے، تو یہ ہمارے پاس کیا ہے یا لین ہے، کئی، تو اسے ایک خاص انداز سے ادا کیا جاتا ہے، کئی۔ اور میں یہ ہمیشہ کہتی ہوں اگر کوئی ادا نہیں کر سکتا، اسے مشکل ہو رہی ہے تو بڑھائی، اردو میں ہم کہتے ہیں نا کارپینٹر، بڑھائی، تو کیف ہے، کیف، یا نرمی سے ادا ہوتا ہے اور کیف باریک ہے، تو کیسے ادا کریں گے، کیف، ف کے مخرج پہ جائیں گے، سامنے کے جو دو دانت کے کنارے، نچلا جو ہونٹ ہے اس کے پیٹ پہ لگیں گے، ٹھیک ہے، ف سختی سے نہیں لگیں گے، نرمی سے لگیں گے تو ف ادا ہوگا۔ پھر ہے فعل، فعل، 1 کاؤنٹ دیں گے، فعل فعل کر کے نہیں پڑھیں گے، فعل فعل، ہر مخرج پہ الگ الگ جائیں گے۔ فا کے لیے مخرج میں نے بتا دیا، عین کا کہاں ہے، وسط الحلق، ٹھیک ہے، عین باریک ہے۔ لام کا مخرج جو ہے آپ کے سامنے جو طرف اللسان یعنی ادن الحافہ جو ہے طرف اللسان ایک سائڈ کا، اور ادن الحافہ طرف اللسان دوسرے سائڈ کا، یعنی ادن الحافہ وہ حصہ ہوتا ہے، حافہ کہتے ہیں کنارے کو، اور حافۃ اللسان موٹا کنارہ ہوتا ہے، اقص اللسان اقص الحافہ کہلاتا ہے، پھر وسط الحافہ ہوتا ہے، پھر ادن الحافہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو نیئر ایج ہوتا ہے سامنے کے جو ہمارے جو زبان کا کنارہ ہے، ٹھیک ہے، تو وہ پورا طرف اللسان ملا کے اور ادن الحافہ ملا کے، تو وہاں سے ہمارا لام ادا ہوتا ہے، لام کے مخرج پہ ہم پورا جاتے ہیں، اور ہمارے جہاں پہ ہنسنے والے دانت ہوتے ہیں نا، وہاں سے زبان سمجھے ہماری وہاں سے لے کر، یعنی 4 دانت ایک سائڈ کے، 4 دانت دوسری سائڈ کے، تو جو مسوڑے ہوتے ہیں اس کو جا کے زبان نرمی سے لگتی ہے، اور وہاں انحراف ہوتا ہے، ہٹ جاتی ہے آواز، کیونکہ جب مخرج پہ گئے تو آواز نیچے جو سپیس ہے وہاں سے سائڈوں سے نکلتی ہے، ٹھیک ہے، تو اسے کہتے ہیں انحراف۔ تو ایل باریکی سے فعل، پھر ربو کا را موٹی ہوگی اور با باریک، لیکن یہ دیکھیں اس کے اوپر کیا ہے، ہمارے پاس شد ہے، جس کا مطلب ہے کہ پہلی را با ساکن ہے اور دوسری با جو ہے وہ پیش کے ساتھ ہے، تو پہلے با کا مخرج ہم نے پکڑنا ہے، رب بو کا، ٹھیک ہے، لیکن پڑھیں گے ایسے نہیں، رب بو کا، یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں ادائیگی کا طریقہ، جب ادا کریں گے تو ایک کاؤنٹ کے لیے اس کو جماؤ دیں گے، ٹھیک ہے، کیسے دیں گے، رب بو کا، رب بو کا، تو اس میں سپلٹس آف سیکنڈز کا پاز ہوگا، ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں شدہ کی قوت ہے، شدہ کی صفہ ہے۔ اچھا، وہ جو یہ صفت یہ ہوتی ہے کہ جب اس کے مخرج پہ جاتے ہیں تو آواز سختی سے بند ہو جاتی ہے، کیسے، اب بند ہو گئے، اور جب میں اسے پورا ادا کروں گی، لپس کو ہٹاؤں گی، اب تو پھر قلقلہ کی صفت اس کے بعد ہمارے پاس ظاہر ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ کیا باریک ہے، ریبو کیا باریک ہے، کیا کے مخرج پہ جائیں گے، اور کہاں سے ادا ہوتا ہے یہ، جب زبان کی جڑ اوپر جا کر سخت تالو سے لگتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر ہے بی، اچھا ہمارے ہاں زیر مجہول ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم بے پڑھتے ہیں، تو اسے بے نہیں پڑھنا، اسے ہم نے پڑھنا ہے بی، انگلش لیٹر بی، بی آف، صاد موٹی ہے اور ساکن ہے، ٹھیک ہے، اور حمزہ جو ہے باریک ہے، ٹھیک ہے، نظر آ رہی ہے آپ کو حمزہ، اور صاد موٹی، بی آف ہے۔ اچھا، اس میں آواز 2 کاؤنٹ کے لیے اوپر جائے گی، ہمیشہ میں بتاتی ہوں ہے کا مخرج جن سے اس کی ادائیگی نہیں ہو پاتی، تو زبان کی جڑ کو نیچے دبائیں، پیچھے سے ہوا رگڑتے ہوئے آئے گی آواز، ٹھیک ہے، جو آواز بن چکی ہے ہماری ساؤنڈ باکس میں، وہ آ کے اس کو مد لیٹر وہاں سے کیا کرے گا، 2 کاؤنٹس کے لیے اس کی آواز کو اوپر لے جائے گا، موڑ سے نکال دے گا، بی آف ہے، ہاں نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر کیا ہے، بل فیل، اور پھر بازر بی لام سے ملے گا، بیل نہیں پڑھیں گے، یہ کیا ہے، بل فیل، ٹھیک ہے، اور باریکی فیل یا مدہ جو آواز 2 کاؤنٹ کے لیے، کیا ہوا، آواز نہیں آ رہی، اچھا کسی اور کو بتا رہی ہوں، سوری، ٹھیک ہے۔ اچھا، بی اصحاب الفیل، فیل، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کا تعین ہم یہاں جو ہم اینڈ کرتے ہیں، سٹاپ کرتے ہیں، تو اس کا تعین ہم اس سے کرتے ہیں استعاذہ اور بسملہ سے، کہ اس کی لینتھ ہم نے کتنی رکھی ہے، ہم اس کی 4 رکھیں گے تو ہم سٹاپیج بھی ہمارا 4 کاؤنٹس کا ہوگا، ٹھیک ہے۔ پھر یہاں اگین حمزہ استفہامیہ ہے، علم، اچھا اگر آپ اس پہ غور کریں تو الف لام میم یہ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، علم، ٹھیک ہے، اگر آپ دیکھیں
یہ ویسے حمزہ استفہامیہ صرف سمجھانے کے لیے جو حروف مقطعات ہے، آپ الف لام میم اگر دیکھتے ہیں سورہ بقرہ الف لام میم ذالک الکتاب میں، تو وہ ان لیٹر کو اللہ تعالیٰ نے خاص بنا دیا، اسے خاص انداز سے کھینچا جاتا ہے، لیکن یہاں ہم کیا کرتے ہیں حرکات کے مطابق انہیں کھینچ رہے علم، ٹھیک ہے. اور یہ جو میں نے ایکسپلین کیا یہ وہی ہے، ٹھیک ہے. پھر ہے یج، یا باریک ہے اور وسط اللسان سے ادا ہوتی ہے جب وہ اوپر جاتی ہے، اور جو غار ہے منہ کا اس کے قریب ہو جاتی ہے، لیکن شین کے مقابلے میں کم. جیم جا کے لگ جاتی ہے کیونکہ یہ تینوں ایک ہی مخرج سے ادا ہوتے ہیں، جیم شین اینڈ یا. جیم کے لیے غار سے چپک جاتی ہے زبان، اور شا کے لیے تھوڑی نیچے شین کے لیے رہتی ہے تاکہ شاورنگ ساؤنڈ پیدا ہو، اور یا اس سے بھی تھوڑی کم نیچے رہتی ہے، ٹھیک ہے. یجعل، یہاں قلقلہ ہے باریک والا، یج یج، یعنی ہم اس کے مخرج پہ جائیں گے، جیم کے مخرج پہ، اور آواز جو ہے وہ باؤنس بیک ہوگی، ٹھیک ہے. عل، آیا، آیا کا مخرج پکڑیں گے، اس کو حمزہ نہیں بنائیں گے، اسے ہم کہیں گے عل، عل اول بھی نہیں کریں گے، اسے موٹا نہیں کریں گے، نہ لام موٹا ہے اور نہ عین موٹا ہے. لام جو ہے خاص خاص موقع پہ موٹا ہوتا ہے جب لام جلالہ سے پہلے ہمارے پاس زبر آتی ہے یا پیش آتی ہے، ٹھیک ہے. اچھا، پھر ہے قید، قید، کیف اور کئی، ایک ہی آواز ہے ان دونوں کی، کیونکہ یا ساکن سے پہلے زبر آ رہی ہے، یا لین ہے، تو کئی دہ باریک ہے. ہم کے لیے، ہا کے لیے اقص الحلق پہ جائیں گے، اور ہمارے جو آواز ہے وہ ہا کے لیے پکڑ کے مخرج سے گول کر دیں گے، ہو کمپلیٹ رولنگ ہوگی. اور میم پہ آ کے اسے ان رول کر دیں گے. میم پہ دونوں لپس جو ہوتے ہیں ہمارے کیا کرتے ہیں کہ آ کے ایک کاؤنٹ کے لیے جو خشک حصے ہیں میم کے، ٹھیک ہے، ہم، بس ہم ان رول ہو جائیں گے، یا رول یا ان رول. پھر ہے فی، ٹھیک ہے، فی تولیل. اچھا، فی کے لیے آواز دو کاؤنٹ کے لیے نیچے جائے گی، یہ مدہ ہے، ٹھیک ہے. اچھا، پھر ہے تا اور ضا، یہ دال نہیں ہے اور نہ یہاں قلقلہ ہوگا، ہم اس کو ایک خاص انداز سے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے. ضاد کا مخرج کہاں ہے کہ جب زبان کے موٹے کنارے جا کے سامنے کے اوپر یہ جو ہمارے جو دانت ہے اس سے دور، جو ہماری جو زبان کے موٹے کنارے کہاں ہیں، ہماری زبان کے موٹے کنارے جسے کروٹ بھی کہتے ہیں اور بغلی کنارہ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ جو ہماری داڑیں ہیں نا پیچھے والی، ٹھیک ہے، سامنے کے دانت نہیں، اس سے دور ہمارے جو 5 داڑیں ہیں، ٹھیک ہے، اس پہ جا کے ہمارے جو زبان کے موٹے کنارے ہیں وہ جا کے مضبوطی سے جو گمز ہے اس کو لگے گی، تو ضاد ادا ہو گیا، اس میں ادا ہوگا، اس میں استطالت ہے، لمبا مخرج ہے. اور کیسی آواز ہوگی؟ پیچھے سے آگے آئے گی. ہماری جو آواز ہے وہ کیسے آئے گی؟ تاؤ، او، او، اور اس میں دال کی آواز نہیں آئے گی، اور نہ اسے ولا غالین جیسے ہم پڑھتے ہیں نہ وہ بنائیں گے ہم، ٹھیک ہے. تو ہم اسے کیا تو نہیں کہیں گے، اسے تاؤ، ٹھیک ہے. پھر لی کیا ہے؟ یا مدہ ہے یا ساکن ہے. عربی مصحف میں ساکن کا نشان نہیں ہوتا، اس سے پہلے زیر ہے، تو انڈرسٹوڈ ہے کہ یہ یا مدہ ہے، 2 کاؤنٹ کھینچے جائیں گے، ٹھیک ہے. تولیل. پھر ہے وہ باریک ہے، وا نہیں پڑھیں گے، اسے کمپلیٹ رولنگ ہوگی لپس کے، اور زبر دیں گے. زبر کے لیے کیا ہوتا ہے؟ اندر سے جبڑا بھی کھلتا ہے اور مسلز بھی کھلتے ہیں، ٹھیک ہے. ار، ٹھیک ہے. باریک ہے حمزہ اور اقص الحلق سے ادا ہوگا. را موٹی ہے، را ساکن سے پہلے زبر آئے تو را موٹی ہوتی. کیسے پڑھیں گے؟ سیل، سین باریک، لام باریک، ٹھیک ہے. اچھا، سا باریک اور لام باریک. اچھا، پھر آ نہیں پڑھیں گے، اسے حمزہ نہیں بنائیں گے. علیہم، علیہم، ٹھیک ہے. یہ کیا ہے؟ دیکھیں یہاں بھی لین تھا، یہاں بھی لین. علیہم، ہا کے ہم نہیں پڑھیں گے، زیر ہے نا، ہی کی ساؤنڈ دے گا، حاضر ہی ہے. علیہم، تو موٹی ہے. آگے اگین دیکھیں یہاں کتنی اچھی لین کی پریکٹس ہو رہی ہے. یہاں بھی یا ساکن سے پہلے زبر آ رہی ہے، یہاں بھی یا ساکن سے پہلے زبر آ رہی ہے، اور ہمارے پاس یہاں بھی یا ساکن سے پہلے زبر ہے. علیہم، اور تو یہ بھی اور یہ بھی. توئی، توئی، تو موٹی ہے، تئی تئی نہیں پڑھیں گے اسے، ٹھیک ہے. تو ہے تو پڑھیں گے. توئی رن، ٹھیک ہے، رن پڑھیں گے اسے، اس وجہ سے کہ جو یہاں پہ جو تنوین میں نون چھپا ہوا ہے اس کے بعد ہمارے پاس حروف حلقی میں سے حمزہ آ رہا ہے. تو جب 6 حروف آتے ہیں نا حروف حلقی کے، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، نون ساکن یا تنوین کے بعد، وہ ہمیشہ ہم نون کا اظہار کرتے ہیں. ایک کاؤنٹ کے لیے نون کے مخرج پہ جاتے ہیں، اس کو تمام تر صفات کے ساتھ ادا کرتے ہیں، ٹھیک ہے. ابابیل، ابا 2 کاؤنٹ کے لیے آواز اوپر جائے گی، حمزہ باریک ہے. بیل اور یہ مدہ ہے، تو کیا کریں گے؟ اسے 2 کاؤنٹ کے لیے کھینچیں گے. تو چلے شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب آپ لوگ پڑھیں، شاباش، یہیں سے ہماری سٹارٹ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے.
ہو گیا ڈن؟ ٹھیک ہے، مجھے جب ڈن ملے گا تو میں سمجھ جاؤں گی آپ لوگوں نے کر لیا. علم ألم تر كيف فعل ربك ربك بأصحاب الفیل. شاباش، آپ لوگ پڑھیں اور پھر مجھے بتائیں جب آپ کر لیں، اور جہاں مشکل ہو سمجھنا ہے تو پلیز پوچھ لیجیے گا. ہو گیا؟ الحمدللہ. دوبارہ پڑھتے ہیں. ألم تر كيف فعل فعل ربك بأصحاب الفيل. شاباش. اتنا پوز کافی ہے، اسے لمبا دوں؟ دوبارہ پڑھتے ہیں تیسری دفعہ. علم یہاں ہاتھ رکھیں اقصى الحلق پہ، باریک علم تر کیف فعل ربک بأصحاب الفیل. ٹھیک ہے، 3 دفعہ ہو گیا. اب 3 دفعہ بغیر دیکھے پڑھیں گے. ٹھیک ہے. علم تر کیف کیف لمبا نہیں کریں گے. علم تر کیف فعل علم تر کیف فعل ربک بأصحاب الفیل. ٹھیک ہے، یہ ہم بغیر دیکھے پڑھ رہے ہیں. 1 دفعہ ہو گیا. علم تر کیف فعل ربک بأصحاب الفیل. الحمدللہ. 2 دفعہ بغیر دیکھے ہو گیا. شاباش. ٹھیک ہے، پوری توجہ سے جب آپ قرآن کے لیے بیٹھیں تو پوری توجہ سے بیٹھیں. 3rd ٹائم. علم تر کیف فعل ربک بأصحاب الفیل. شاباش. سدرا خان ہے ہمارے ساتھ، ماہم ہے، میرو ہے، نوشین ہے، شاہین ہے، رضوانہ ہے. الحمدللہ. آمنہ شیخ ہیں، اسما بشیر ہیں، حمیرہ ہیں. الحمدللہ. حمیرہ حنیف. چلے اب 3 دفعہ دوبارہ دیکھ کے. علم تر کیف ٹھیک ہے. علم تر کیف فعل ربک ربک بأصحاب الفیل. سعدیہ ابرار، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھیک ہے، 1 دفعہ ہو گیا دیکھ کے، یعنی 7 ٹائمز ہو گیا. بینیش ہے ہمارے ساتھ. دوبارہ پڑھتے ہیں. علم تر کیف فعل ربک بأصحاب الفیل. باپ کی پیش پہ کمپلیٹ رولنگ ہوگی. ٹھیک ہے. ربک بے پہلے با کو پکڑیں پھر اسے پیش دیں. ربک. عائشہ مجھے نہیں نظر آ رہی ہے. عائشہ انور ہمیشہ ہوتی ہیں وہ.
اچھا لاسٹ ٹائم، ٹھیک ہے. ألم تر ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ٹھیک، الحمدللہ ہو گئے، 9 ٹائمز ہو گیا. اب نیکسٹ آیا پہ آتے ہیں. 3 آیا صرف ہم کریں گے، ٹھیک ہے، باقی جو ہے نیکسٹ ٹائم کریں گے تاکہ یہ اچھے طریقے سے آ جائیں. چلے نیکسٹ آیا پہ آتے ہیں. ألم سیم عکس الحلق، لام ألم ألم يجعل كيدهم في تضليل. دال نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو فی تضلیل. الحمدللہ. ایک دفعہ دیکھ کے. جی بینش، آپ میں نے رولز کچھ بتائے ہوئے شروع میں، اگر آپ لوگ اپنی آواز میسنجر پہ بھیج دیں، نام بھیجیں، ٹھیک ہے، سٹی کا نام بھیجیں، 3 آیاز بھیجیں، جینڈر بھیج دیں مجھے، یہ ضروری ہے، ٹھیک ہے. اور جو لوگ میل نیمز کے ساتھ ہیں کائنڈلی وہ اپنا مسز کر کے، اگر وہ مسز ہیں، ٹھیک ہے، اور اگر وہ بنتے کر لیں، امیں کر لیں تو یہ زیادہ صحیح رہے گا، ٹھیک ہے. چلیں دوبارہ پڑھتے ہیں. ألم يجعل كيدهم في تضليل. في تضليل. دال کا مخرج ہم نے ضاد میں ٹچ نہیں کرنا ہے. جب آپ دونوں سائڈ سے ادا کرتے ہیں، دونوں کنارے اوپر جاتے ہیں تو زبان سٹریچ ہو کے پیچھے آ جاتی ہے، تو پھر بہت خوبصورت ادا ہوتا ہے موٹے کنارے لگانے سے. شاباش، 2 دفعہ ہو گیا. ألم يجعل ألم يجعل كيدهم في تضليل. شاباش، 2 دفعہ ہو گیا. اب آپ کو اندازہ ہوا کہ میں 3 آیات کیوں لے کے چل رہی ہوں، کیونکہ اس میں کچھ چیزیں مشکل ہیں جو آپ لوگوں کو آنا بہت ضروری ہے. جیسے قلقلہ ہے، ٹھیک ہے، ضاد ہے. یہ کچھ لوگوں کو لگ رہا ہوگا کہ یہ تو بہت آسان ہے، اور لین ہے. نہیں، یہ بالکل آسان نہیں ہے. اس کو آسان ہے اگر سمجھ میں آ جائے کہ ہر حرف کے مخرج پہ جب آپ جا کے ادا کریں گے تو پھر کوئی مشکل نہیں ہوتی، ٹھیک ہے. دوبارہ پڑھتے ہیں. ألم يجعل ألم يجعل كيد، ٹھیک ہے، یجعل. لام دوسرا جو حروف قلقلہ کے علاوہ جو ساکن آتے ہیں اس پہ قلقلہ نہیں ہوگا. قاف طا با جیم دال پہ صرف قلقلہ ہے، جیسے یہاں جیم ہے. علم ہم ایسے نہیں کہیں گے علم عل نہیں. علم يجعل كيدهم في تضليل. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ 3 دفعہ دیکھ کے ہو گیا. جب آپ یہ کر لیں گے تو پھر میں زبانی کروں گی. یہ طاہا ربانی جو ہے، اگر یہ مسز ہیں تو آپ پلیز مسز کر کے لکھ دیں، اور اگر آپ امے ہیں، یہ بیٹے کا نام ہے تو امے کر دیں، ٹھیک ہے. اب بغیر دیکھیں آیا نمبر 2 پہ ہم، ٹھیک ہے، دوسری آیت پہ. ألم يجعل كيدهم في ہو کمپلیٹ رولنگ، کمپلیٹ رولنگ ہا کی ہوگی، عکس الحلق سے پکڑنے ہے ہو، اور میم جو ہے نا ساکن کر کے ان رول ہو جائیں گے لپس. ہم فی تضلیل. ہو گیا، ڈن ہو گیا الحمدللہ. اوکے. علم
الم یجعل کیدہم، کیدہم، ہم نہیں پڑھیں گے، ہو ہے ٹھیک ہے، لمبا نہیں کریں گے، ہو کر کے مد نہیں بنائیں گے، پیش کے لیے بس رول کر کے ہم اندر سے بھی رولنگ ہونی چاہیے ٹھیک ہے، ہم الم یجعل کیدہم فی تضلیل، دونوں سائڈ سے فی تضلیل، تضلیل. اچھا اب آپ مجھے بتائیں کتنی دفعہ ہو گیا بغیر یہ ہاں زبانی بغیر دیکھے کتنی دفعہ ہو گیا؟ دوبارہ پڑھتے ہیں. الم یجعل کیدہم فی تضلیل، پریکٹس کے لیے تضلیل ہو گیا الحمدللہ. اوکے الحمدللہ. الم یجعل کیدہم، کیدہم فی تضلیل، آواز چلے گی ٹھیک ہے، تضلیل. دو دفعہ اسے اور پڑھتے ہیں پھر نیکسٹ آیہ پہ جاتے ہیں ٹھیک ہے. الم یجعل کیدہم فی تضلیل، شاباش. بار بار پریکٹس کریں گے تو اس کے سارے مخارج ستھرے ہوں گے. نماز میں پڑھیں گے آنکھیں بند کر کے نہیں پڑھنا، آپ لوگوں نے آنکھیں کھول کے پڑھیں گے. الم یجعل کیدہم فی تضلیل. اب نیکسٹ یہ آیت جو ہے نا، تیسری آیت پہ جانے سے پہلے ہم اس آیت کو پڑھیں گے، پہلی آیت کو ٹھیک ہے. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. ہو گیا ڈن. اور جو بعد میں آنے والے ہیں پلیز وہ کیا کریں گے، وہ بالکل اسی طرح پڑھیں گے. اور جب میں پڑھوں گی جس طرح میں آپ لوگوں سے کہہ رہی ہوں نا کہ پڑھیں، تو پھر آپ جب آپ کو پتا ہوگا کہ ٹیچر کی آپ بات سنیں گے تو میرے پیچھے جب آپ پڑھیں گے تو پھر بہت اچھے سے آپ اس انسٹرکشنز کو فالو کریں گے تو بہت اچھے سے آپ لوگوں کو آ جائے گا ٹھیک ہے. تو بعد میں بھی جو سننے والے ہیں تو پلیز وہ بھی ڈن اور کے کا یہ اپنا رول ضرور رکھیں تاکہ آپ کو پتا ہو. اور ایک تو اللہ کے سامنے حاضری ہوگی، دوسرا آپ اپنے ساتھ مخلص ہوں گے کہ یہ میں نے ہاں باقاعدہ صحیح سے پریکٹس کیا اس سے ٹھیک ہے. چلیں. الم یجعل کیدہم فی تضلیل. دیکھیں میں نے بہت دفعہ اس کی پریکٹس کرا دی تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چلے. تضلیل. الحمدللہ. اچھا اب ہم نیکسٹ آیا پہ آ جاتے ہیں ٹھیک ہے. اب یہ ہم اس طرح پڑھیں گے، یہ دو ہم نے ربط بہت ضروری ہے کہ جب آپ آیت کمپلیٹ کر لیں تو پیچھے سے لے کے چلیں تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چلے. اور ٹاپکس جو ہے نا قرآن پاک کی تو چھوٹی سورج ہے وہ آتے رہتے ہیں، ایک ہی سورہ میں مختلف ٹاپکس ہوتے ہیں. جب آپ ترجمے سے آپ کو عادت ہوگی تو وہ بہت جلدی حفظ ہو جائے گا ٹھیک ہے. چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَرْسَلَ موٹی ٹھیک ہے. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا
طيرا أبابيل. شاباش. جب ڈن ہو جائے بتا دیجیے گا. ایک دفعہ ہو گیا. تیسرے آیا پہ ہم دوبارہ آتے ہیں. ٹھیک ہے, ہو گیا, ڈن ہو گیا ایک دفعہ. اوکے. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ سَلَعَ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ. أبابيل. اگر آپ یہ آخری مخرج پہلے چھوڑ دیں گے تو اس پہ قلقلہ ہو جائے گا. اگر آپ کہیں گے نا ابابیل تو یہ ہم نے نہیں کرنا. ہم نے کیا کرنا ہے, مخرج پہ ٹک جانا ہے. ابابیل. ٹھیک ہے, 2 دفعہ ہو گیا الحمدللہ. دوبارہ پڑھتے ہیں دیکھ کے. دیکھ کے پڑھنا ہے. دیکھ کے کا مطلب ہے کہ دیکھ کے آپ نے ایک ایک لیٹر کو دیکھنا ہے. ٹھیک ہے. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ. وَإِيَّاكِ آمین. اللہ تعالیٰ ہم سب سے قبول کرے. ٹھیک ہے, 3 دفعہ ہو گیا. اب 3 دفعہ بغیر دیکھے. وَأَرْسَلَ اور نہیں بولیں گے. حمزہ کو ہم نے موٹا نہیں کرنا, باریک ہے. را موٹی ہے. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ. شاباش. بغیر دیکھے ایک دفعہ ہو گیا الحمدللہ. عائشہ نہیں نظر آ رہی, مجھے بڑی بے چینی ہو رہی ہے. عائشہ کو ہونا چاہیے. ماشاءاللہ جو اسٹوڈنٹ بہت اچھے ہیں, مطلب اچھے سارے ہیں الحمدللہ, لیکن جو بہت ریگولر ہیں اور ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, تو بہت ضروری ہے. ٹیچر کے دل میں اس کے لیے بہت زیادہ قدر ہوتی ہے. چلے دوبارہ پڑھتے ہیں. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ. ہو گیا الحمدللہ. دوبارہ پڑھتے ہیں. زبر کے لیے آواز ایک کاؤنٹ کے لیے اوپر جائے گی. واو کی گولائی کے ساتھ ہم نے زبر وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ. مجھے لگ رہا ہے لوگ جو ہے میچ دیکھ رہے ہیں, کرکٹ میچ دیکھ رہے ہیں. اور جب آپ لوگ کرکٹ میچ سے جو فارغ ہو جائیں تو آپ کائنڈلی اس کو ضرور توجہ دیجیے گا. ویسے تو اس کو پہلے توجہ دینی ہے, لیکن بہرحال بہت اچھے سے پڑھنا ہے, بہت اچھی سے پریکٹس کرنی ہے. ٹھیک ہے, دوبارہ پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انشاءاللہ. امرا ذوالفقار نام اگر میں غلط لے رہی ہوں تو میں معذرت چاہتی ہوں. سعدیہ ابرار الحمدللہ. اچھا. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ. اب مجھے بتائیں کتنی دفعہ ہو گیا یہ. قرۃ العین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرۃ العین کا بھی میں نے حفظ سننا ہے. سب نے انشاءاللہ سب جتنے بھی ہیں ماشاءاللہ سب پریکٹس کریں, سب سنائیں. شاباش. اپنا بینک اللہ تعالیٰ کہ ہم نے بھرنا ہے نیکیوں سے انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا. چلے دوبارہ آتے ہیں. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ. لا لمبا نہیں کریں گے. وَأَرْسَلَ اگر کسی سے لمبا ہو رہا ہے نا
تو وہ اس طرح پریکٹس کر گئے لا 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 وأرسل عليهم طيرا طيرا أبابيل. اچھا اسے طیرن نہیں بولیں گے, ٹھیک ہے, تو ہے تو ہی بولیں گے, طیرن طیرن أبابيل. ہاں یہ بغیر دیکھے تھا, ٹھیک ہے جی جی. اب ہم کیا کریں گے کہ آپ لوگ کاؤنٹ کر رہے ہیں نا الحمدللہ, ٹھیک ہے نا. اب ہم کیا کریں گے, ہم دیکھ کے پڑھ رہے ہیں نا, تو دیکھ کے بھی میرا خیال ہے ہمارے پاس تقریباً ہو گیا ہے 2 دفعہ اور ہم نے پڑھنا ہے, تو پھر ہمارے پاس کیا ہوگا 9 ٹائمز ہو جائے گا, 3 دفعہ اور, سوری دوبارہ پڑھتے ہیں. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ. ڈن ہو جائے تو پھر میں یہ کر کے پھر اس یہاں سے دوبارہ پڑھتے ہیں شروع سے, پھر کمپلیٹ کرتے ہیں, اور پھر انشاءاللہ میں آپ لوگوں سے سنوں گی, ٹھیک ہے. چلیں. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ. الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا گا ہمارا 9 ٹائمز ہو گیا یہ. اب آیت نمبر 1 سے ہم آتے ہیں اور پھر یہاں تک, اور پھر جناب میں آپ سے بات کرتی ہوں, ٹھیک ہے. چلیں. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ألم يجعل كيدهم في تضليل. تضليل. شاباش. وأرسل عليهم طيرا أبابيل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین. یہ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا الحمدللہ. اب جو میرے اسٹوڈنٹس ہیں جن سے میں سنتی ہوں, اب میں انہیں کال کروں گی انشاءاللہ, ٹھیک ہے. تو مجھے نہیں پتا کتنے لوگ میچ دیکھ رہے ہیں, لیکن یہ ہے کہ سنانا ضروری ہے. اور نیکسٹ انشاءاللہ جو ٹائم ہوگا, ابھی سے میں بتا رہی ہوں, اس میں مراجعہ ہوگا. جتنی سورہ ابھی تک ہم کر چکے ہیں وہ پکی پختہ ہونی چاہیے. پھر میں کہیں سے مراجعہ یہ ہوتا ہے جب میرے پاس اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, پھر میں کہیں سے کوئی آیت پڑھتی ہوں, پھر وہ اسٹوڈنٹ آگے اس آیت سے کنٹینیو کرتا ہے, ٹھیک ہے. تو اچانک کسی سے بھی پوچھ لیا جاتا ہے. تو یہ آپ لوگ پریکٹس کریں گے, جتنی زیادہ پریکٹس ہوگی اتنا پختہ ہوگا آپ لوگ کا حفظ. اور یہ ہر ایک کو اس میں نیت کر کے کرنا چاہیے کہ ہم نے حفظ کرنا ہے, ٹھیک ہے. چلے میں دعائیں کرتی ہوں, میں دعا کر کے اٹھ جاؤں گی, آپ اپنی پھر دعا کرتے رہیے گا, ٹھیک ہے. اللہ ہم سب سے, آپ سب سے قبول فرمائیں, اور اللہ میں قیامت والے دن مقرب اور معزز فرشتوں کے ساتھ اٹھائیں, اور ہماری زبان کو قرآن کے حروف کے مطابق چلا دیں. آمین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. جب بھی کوئی کچھ ہو رہا ہے میں ڈسٹریکٹ ہو جاتی ہوں. اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب الیک. جب آپ سے کوئی غلطی ہو جائے, کوئی آیت جیسے میں نے یہاں کچھ اور شروع کر دیا تھا, تو استغفر اللہ کہنا چاہیے, ٹھیک ہے. کسی سے بھی ہو سکتی ہے, استغفر اللہ کہنا چاہیے, ٹھیک ہے جی. اور یہ دعا اسی لیے جو آخر میں پڑھی جاتی ہے, یہ اسی کے لیے. اے اللہ میں تیری پاکی بیان کرتا ہوں اور تیری تعریف کے ساتھ اس بات کی شہادت دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں, اور تجھ ہی سے میں بخشش مانگتا ہوں, تیری ہی طرف میں رجوع کرتا ہوں, ٹھیک ہے. تو اللہ میں معاف کرے جو غلطی ہم سے ہو گئی ہے, اس میں مجھ سے ہو گئی ہے, ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.